بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے فش کے سیڈ کے حوالے سے کہ فش کا سیڈ جو ہے نا وہ کس مہینے میں لینا چاہیے، کس سائز میں لینا چاہیے اور کہاں سے لینا چاہیے، اس کے فائدے اور نقصان اور ان کی وجوہات سب کچھ اس ویڈیو میں، کیونکہ یہ ایک بہت ضروری ٹاپک ہے نا۔ سب سے کسی چیز بھی، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جاندار چیز ہو یا فصلیں ہوں، ان کا دارومدار سیڈ پر ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر میں آپ کو یہ ایک نمونہ دکھاتا ہوں کہ یہ ٹاپ دیکھیں، اس ٹاپ میں آدھا کلو کی مچھلی ہے۔ اب سوچیں کہ آدھا کلو کی مچھلی اور سیڈ کا تعلق کیا ہے؟ وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے۔ یہ آدھا کلو کی مچھلی جو ہے نا، یہ میرے دونوں ٹپوں سے نکلی ہے اور میں نے اس ایک ٹاپ میں کنورٹ کر دی ہے، کیونکہ بار بار اس میں سے مچھلی پکڑتے تھے سیل کرنے کے لیے، اس لیے یہ اتنی ڈسٹرب ہو گئی کہ یہ ابھی تک فیڈ نہیں لے رہی۔ اور یہ جو ہے نا، یہ فریش ہے، یعنی چھوٹا سیڈ لے کے ڈالا تھا ستمبر کی 25-26 کو۔ اور یہ دیکھیں اس سردی کے موسم میں کتنا زبردست سیڈ فیڈنگ کر رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی گروتھ کر رہی ہے۔ اور اس سردی میں اس طرح یہ فیڈ لے رہی ہے جیسے جون جولائی میں لیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھلی کو جب ہم بار بار تنگ کریں گے، چھیڑ خانی کریں گے، تو وہ فیڈ نہیں لے گی، اور فیڈ جب لینی شروع کرے گی کچھ مہینے، اس کو 1 مہینہ 2 مہینے میں صحیح فیڈ لینی شروع کرے گی۔ اب آ جاتے ہیں سیڈ کی طرف۔ یہ مثال تو آپ کو دکھا دی نا، جو سیڈ ہم 7 انچ کا لیتے ہیں، 6 انچ کا لیتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ان سے لیتے ہیں جنہوں نے سٹاک کیا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ کوانٹی میں۔ مثال کے طور پر وہ سیڈ لیتے ہیں 10,000 ایک ٹاپ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس کسٹمر آتا ہے، اس کو پکڑ کر دیتے ہیں، کسی کو 1000، کسی کو 500، کسی کو جتنی کسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور ہر دفعہ اس کو ٹپ کو ظاہری بات ہے اس میں پانی کم کرتے ہیں، جال مارتے ہیں، اس کی گنتی کرتے ہیں، اس کا سائز، جس سائز کا سودا طے پاتا ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں، باقی پھر اسی ٹپ میں۔ سیڈ کے ساتھ اتنی وہ کہتے ہیں چھیڑ خانی ہو جاتی ہے کہ وہ جب ہم لے کے آتے ہیں نا، تو آ کے 1 مہینہ تو پھر ایک دانہ فیڈ نہیں لیتا۔ مہینے کے بعد اگلے مہینے میں سمجھ لیں کہ اگر اس کو 1 کلو فیڈ پر ڈے لینی چاہیے تو وہ 1 پاؤ بھی نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ 2 مہینے گئے۔ اب 2 مہینے تو اس کے اس طرح جاتے رہتے ہیں، پھر اس میں سے جو کمزور تھوڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پیچھے جب وہ ایک ٹاپ میں زیادہ سیڈ سٹاک کرتے ہیں نا، تو اس کی فیڈ بل کو روک دیتے ہیں، وہ پانی کے دم پر ہی ہوا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی فیڈ ڈالتے ہیں۔ جب تھوڑی تھوڑی فیڈ ڈالیں گے یا روکیں گے فیڈ، تو اس کا ایک دفعہ اندر وہ جو پورا سسٹم ہے وہ بریک ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست فیڈنگ لے رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں نا، اتنی دیر میں یہ 1 کلو میں نے اس کو فیڈ ڈالی ہے اور یہ کھا گیا ہے، اور 1 کلو صبح بھی اس نے کھائی تھی۔ اس طرح یہ فیڈ لے رہا ہے اور بہت زبردست گروتھ کر رہا ہے۔ اب ان ساری باتوں سے کیا ثابت ہوا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ یہ زیادہ بڑے سیڈ کا آپ
کوشش نہ کیا کریں. ایک تو وہ مہنگا ملتا ہے، اب 60-70 روپے کا دانہ ملے گا، اور پھر 2 مہینے اس کو بریک لگی ہوئی ہوگی، تو وہ کیا گروتھ کرے گا؟ اتنی گروتھ نہیں کرے گا. اور پر دانہ سمجھ لیں کہ کیونکہ اس کا لے کے آنے پر بھی خرچہ آتا ہے، 60 روپے میں آپ کو ملے گا کہیں سے، تو 25-30 روپے اوپر خرچہ آ جائے گا آپ جدھر سے لے کے آئیں گے، تو 90 روپے میں آپ کو پڑے گا. تو وہ یہ جو آپ خود سیڈ لیں گے، 8 سے 10 روپے کا سیڈ لیں گے، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 3-4 روپے خرچہ 5 روپے تک آ جائے گا، اور وہ جو 90 روپے کا آپ سیٹ لے کے آئیں گے اس کے برابر ہو جائے گا. یہ آپ ذہن میں کر لیں کہ آپ پہلے دن نہیں 60 سے 70 روپے بچا کر چل رہے ہیں. اب 60 سے 70 روپے جب آپ بچا کر چل رہے ہیں، تو یہ آپ اگر آپ 3000، میں ایک مثال دیتا ہوں، 3000 فش ہے، تو 2,10,000 روپے تو ادھر سے بچا کے آپ چل رہے ہیں، آگے آپ کے کام آئیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس کو سمجھ کر چلیں. ٹھیک ہے نا، جلدی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم ٹب بنا لیتے ہیں، ہم کو جلدی ہوتی ہے ابھی سے ہم اس میں سیڈ سٹاک کریں، بے شک مہنگا ملتا ہے لے کر آئیں، نہیں، اس طرح نہیں. اسی طرح تو پھر ناکامی ہوتی ہے نا. آپ ایسا کریں، اگر آپ نے 4 ٹب لگائے ہیں نا، تو 2 میں چلو ٹھیک ہے جلدی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے. دوسرا سیڈ لے آئیں 6-7 انچ کا، اور 2 کو فری چھوڑ دیں. ان میں جو ہی اگست میں ایچری سے سیڈ تازہ ملے وہ لے کر ڈالیں، اور پھر رزلٹ دیکھیں. اور صبر میں ہی جو ہوتا ہے نا وہ برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی، خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں.